We were talking about this document which we are preparing. इसका एक मकसद मैं पहले वाजे कर दूं जी कि once we have finalized this definition, हम फिर मैं आपसे ही पूछूंगा, अपनी भी राय दे दूंगा कि हमें इस पर अब किस किस पहलू से काम करने की जरूरत है ताकि हमारे अंदर ये जो सेल्फ असेसमेंट की स्किल है, to be able to assess ourselves on the basis of obviously some criterion that we have in mind, some criteria that we have in mind. तो पहले इस डेफिनेशन को फाइनल कर लें, फिर उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करते हैं। और मैं इंटरेस्टिंगली ये जब मैं ये देख रहा था, कल परसों मैंने कल यासीन साहब को टॉपिक्स भेजे थे कि ये है जो जनरल वर्कशॉप के टॉपिक्स हैं हमारे, जो मैं करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये खुद अगर सेल्फ असेसमेंट से अप्रोच किया जाए, कि हम इधर से अप्रोच करें कि अपनी जिंदगी को मैंने असेस करना है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह, तो वो सारी टॉपिक जेर बहस आती हैं उसमें। बट अगेन थोड़ी सी सीक्वेंस चेंज हो सकती है, बट ये है जी जो डेफिनेशन है। दीज आर द 4 पॉइंट्स जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इनको आपने कंसिडर करना है। वी टॉक्ड अबाउट कॉन्शियसली और unconsciously assessing one's capacities and capabilities. Why unconsciously? Why are we not conscious? And why do you think that is sufficient? अपनी कैपेसिटीज को अनकॉन्शियसली असेस कर देना काफी है? और अगर अनकॉन्शियसली असेस कर दिए तो आपको कॉन्शियस लेवल पे कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग अनकॉन्शियसली? आई मीन, हाउ कैन यू इवन असेस व्हाट यू आर डूइंग अनकॉन्शियसली? मैं कई दफा बगैर सोचे समझे यस कर देता हूँ चीजों के बारे में। वो क्यों कर देता हूँ? और बाद में सोचता हूँ यार ये मैंने खाम खा क्यों कमिटमेंट कर ली है, ये करनी चाहिए थी। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो क्यों हो जाती हैं? ये जो एस्पेक्ट है, क्या इसको कॉन्शियस लेवल पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसे ही आ, रहना चाहिए, अनकॉन्शियसली निकाल ही देना चाहिए? यू नो व्हाट? सही। जी। अच्छा सर, इसमें ये है, मुझे महसूस होता है कि यानी होना तो चाहिए कॉन्शियसली, यानी जिस हद तक मुमकिन हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद 100% अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर वक्त हम कॉन्शियस नहीं होते अपने अनकॉन्शियस चीज़ों के बारे में। किसी हद तक शायद हम अगर मतलब ये एक आदत डेवलप कर लें कि हमें कॉन्शियसली काम करना है, फिर भी इन कुछ एरिया शायद ऐसा रह जाएगा। यानी इसमें तो कोई शक नहीं, आइडियली हमें उस अनकॉन्शियसली मेड जो भी डिसीजंस हैं उन पे भी हमें देखना चाहिए। लेकिन ये कि ये कैसे अचीव होगा इसका मैक्सिमम, ये अब आप जरा गाइड कीजिए थोड़ा इसको। नहीं, इसमें जो देखें, एक तो ये कि ये हमारा, इसमें शायद कोई भी चीज ऐसी ना हो, असेसमेंट के हवाले से जब हम बात करेंगे, तो जब जिस चीज को एस्पायर कर रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम उसमें से कुछ भी 100% अचीव ना कर सकें। सही। लेकिन एस्पिरेशन 100% की होनी चाहिए। हाँ अगर जी। एस्पिरेशन ये होगी कि जो अनकॉन्शियस है, मिसाल के तौर पर उसको अनकॉन्शियस रहने दिया जाए, या वो भी एक चीज है जो हम करते हैं, असल में उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जब तक कि वो कॉन्शियस लेवल पे हम, लेट्स से आपको अभी एक चीज अनकॉन्शियसली आप करते हैं, और आपको जब इस पर असेसमेंट के प्रोसेस को आप शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा ये चीजें हैं जो मैं अनकॉन्शियसली कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको कैसे अपने कॉन्शियस में लेकर आऊं। बिल्कुल मे सही। बी उसमें से एक आ जाए, मे बी उसमें से कुछ अरसे के बाद दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि वो मैं कॉन्शियसली करूं। यानी बहुत सारी चीजें मैं अनकॉन्शियसली कर जाता हूँ, इवन एक्शंस बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं अनकॉन्शियसली कर जाता हूँ, और वो शायद रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 100% मैं काबू पा लूंगा, बिल्कुल बट द सही। थिंग इज दैट इज इट इवन समथिंग डिजायर्ड? अगर डिजायर्ड है कि ये वो डिजायर्ड लेवल है कि जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि जिधर हम पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते किधर है? हो सकता है 20% पे पहुंचे, हो सकता है 30% पे, 60% पे, 80 पर, 90, you know, they can vary with the efforts that we put in. But what is the desired level? What is it that we have as a target? ये है जो हमें इस डेफिनेशन में पता चलना चाहिए। यानी इसमें मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपकी ये राय है ना कि अनकॉन्शियस को अनकॉन्शियस रहने देना चाहिए, अनकॉन्शियस भी एक चीज होती है।
बिल्कुल। ठीक है ना जी। यानी वो क्या चीज होती है अनकॉन्शियस, जो मेरी कंडीशनिंग है। मैं बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पर कॉन्शियसली अगर मैं हर दफा दरवाजा खोलने लग पड़ूं, तो हो सकता है मेरी जिंदगी अजीरन बन जाए। I have to rely on some patterns that I have created over the past, my past life. उसने मुझे कुछ चीजें सिखाई हैं, उनके बारे में हर दफा मैं एक नए सिरे से सीखने के जज्बे में खड़ा हो जाऊं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। जी। तो ये एक आर्गुमेंट हो सर, सकती है इसके लिए। जी। एक्सक्यूज मी सर। सर, आई थिंक Sure. पहले तो ये समझना जरूरी है कि डिजायर लेवल तक तो तब पहुंचेंगे ना जब वजह पता होगी। तो पहले हम्म, तो ये समझना चाहिए ना कि अनकॉन्शियसली क्यों करते हैं। समटाइम तो ऐसा होता है कोई चीज बार बार करने की वजह से वो हमारी हैबिट या हमारा पैटर्न इस तरह से डेवलप हो जाता है कि हमें खुद भी पता नहीं होता है। जैसे हम सुबह उठ के right. ब्रश करते हैं तो वो उस दौरान हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, हम्म, क्योंकि वो सुबह उठ के बिल, हमारी एक रूटीन बनी होती है कि हमें ये काम करने हैं, तो हम अनकॉन्शियसली कर बिल्कुल। रहे होते हैं। और जो आपने कहा कि हम किसी को बगैर सोचे समझे हाँ कर देते हैं किसी काम के लिए, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपने लिए जो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारी नज़र में जो अपनी पर्सनालिटी है ना, वो इस तरह की हम्म, डेवलप हो गई है कि हमने हर सूरत हर किसी के काम ही आना है। कि हम इस चीज हम्म, को बहुत अच्छा समझते हैं कि हाँ बोल देना ही किसी के काम आना होता है। ठीक है, अपने आप पे दूसरों को तरजीह देना। तो मुझे लगता है वो पैटर्न तोड़ने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि कहाँ पे हमने हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। तो उसके लिए डिजायर लेवल तो तब अचीव होगा जब पैटर्न्स को ब्रेक किया जाएगा। बिल्कुल। आई टोटली एग्री विद दैट। यानी सबसे पहले पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि आप ये अवेयरनेस पैदा करेंगे कि ये पैटर्न है। जी, कॉन्शियस हो जाए हम फिर उसके लिए। एग्जैक्टली exactly। तो इसका मतलब ये कि आप फिर ये फरमा रही हैं कि कॉन्शियस ही होना जरूरी है अल्टीमेटली। एग्जैक्टली। यानी वुड यू सजेस्ट देन दैट इस पर सोचें। मैं ये चाहूंगा कि इस पर गौर करें। अगर खलील, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी सर, मतलब कॉन्शियस होना चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है शायद हमें फिर क्लासिफाई कर लेना चाहिए कि कौन से वो एरियाज हैं जिन पे हमें मतलब जो चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं उनको अगर हम कोई कैटेगराइज कर लें कि ये वो एरियाज हैं जिन पे हमें अब कॉन्शियस होना है। और कुछ हैं जिस तरह भी आपने एग्जांपल दी वो दरवाजे वाली, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है हम्म, किसी दूसरे पर, फॉर एग्जांपल, तो उनको हम चलें मतलब अनकॉन्शियस में ही रख सकते हैं। और वो कैसे मिलेगा हमें क्राइटेरियन या वो क्राइटेरिया? क्राइटेरिया मेरा ख्याल इस तरह हो सकता है कि जिसमें हम ये देखें कि उसका इम्पैक्ट किसी पे हो रहा है, यानी मेरे किसी एक्शन दूसरों से पे। किसी दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट हो रहा है, और उसको मुझे कॉन्शियसली देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसमें ये पॉसिबल है कि मेरा एक एक्शन जो है आम हालात में किसी और पर इम्पैक्ट ना कर रहा हो। यानी वुड यू सजेस्ट, देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो चीज वो हमें क्राइटेरियन दे सकती है ना, जी सर। पॉसिबली दे सकती है, वो ये चौथा तीसरा पॉइंट है, एस्पायर्ड विजन फॉर वन सेल्फ। मैं बनना क्या चाहता हूँ। सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। जैसे ही आप इसको सामने रख लेते हैं कि ये है जिस जगह मैं पहुंचना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें जो ये बात आपने फरमाई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये मुझे इम्पैक्ट कर रही है, किसी और को इम्पैक्ट कर रही है। मुझे अगर इम्पैक्ट कर रही है तो किस लेवल पे कर रही है, क्या मॉरली कर रही है? क्या मैं सही। कोई मिसाल के तौर पर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। दैट इफ आई एम इंटरेस्टेड इन जस्ट गेटिंग थ्रू विद माय एग्जाम्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो ये जो लर्निंग से मेरा गुरेज है, ये किसी और को तो इम्पैक्ट नहीं करेगा, करेगा तो मुझे ही। लेकिन क्या मैं ये ठीक समझता हूँ? मैं रोज की वॉक मैंने डिसाइड की कि मैं अपना जो विजन है मेरा, उसमें एक शुक्रगुजारी खुदा की ये है कि मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा है, मैं उसका ये शुक्राना है कि उसको मेंटेन करूं, उसको अच्छी तरह से सस्टेन करूं। एंड आई अवॉइड कीप अवॉइडिंग टेकिंग अ वॉक और ऑल दोज थिंग्स जो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो मेरी सेल्फ एलिवेशन का बायस बनती है। मैं अपनी मेडिटेशन नहीं करता हूँ। इससे सिवाय मेरे और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या ये ठीक होगा करना? ये क्राइटेरियन, आप समझ आ रही है बात आपको? बिल्कुल यानी बिल्कुल इट सही इज कह हाँ जी। नॉट नेसेसरली कि दूसरे इम्पैक्ट हो रहे हो, दूसरों बल्कि पर, मेरा जी। विजन क्या है।
صحیح کہ میں نے کیا ویژن رکھا ہوا ہے. صحیح. سر میں یہاں پر جی 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 اچھا میں فرمائیے. سب کو میں بھی یہاں پر یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں بہت کی ہے کہ اگر مجھے کسی کی کوئی ایکشن، کوئی بات، کوئی لہجہ، کوئی کوئی طریقہ کار برا لگا ہے تو میں نے اگر اس جگہ پر آنا ہے تو میں نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. اور میں نے بہت کوشش کی ہے اس طرح کی کہ میں نے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا ہے. سپوز ایک عام سی بات ہوتی ہے، لوگ تھوڑی اس کو امپورٹینس نہیں دیتے کہ جیسے کہہ دیں کہ ہاں جی میں اتنے بجے آؤں گا یا اتنے بجے آؤں گی، لیکن وہ نہیں آتے اس وقت. تو یا یہ کہ میں کسی گروپ میں ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ جی میں اپنی خوشی سے اس میں شامل ہو رہی ہوں اور میں اس کے جو بھی رولز ریگولیشن ہے ان کو فالو کر رہی ہوں، لیکن میں نہیں کرتی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جب ہمیں کسی دوسرے میں بری لگ رہی ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ یہ جب بری لگ رہی ہے تو یقیناً ظاہر میں کروں گی تو دوسروں کو بھی بری لگے گی. اور یہ رائٹ چیزیں کتنی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی کمٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے. رائٹ رائٹ. کمٹمنٹ کر کے اور آپ اس کو پورا نہ کریں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا سا آپ کا عمل ہو. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سکھاتی ہیں سر. اور میں چاہتی ہوں کہ اگر میں نے اس چیز سے سیکھا ہے کافی کچھ، تو میرے دوست یا آپ بھی اس چیز سے سیکھیں کہ جب کسی کی غلطی آپ کو بری لگ رہی ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، چاہے وہ لہجہ ہے، جیسٹر ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس چیز سے فیس کریں. اچھا، اس میں یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آپ کو اگر بری لگ رہی ہے تو مجھے اپنے اندر سے اوائڈ کرنی چاہیے. یہ میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اچھا، وہ بری کیوں لگ رہی ہے یہ ایک کوشچنیبل چیز ہو جائے گی. یعنی بری آپ کو اگر لگ رہی ہے، مثال کے طور پر آپ نے جو مثالیں دی ہیں بڑی امپورٹنٹ مثالیں ہیں اور ساری ان سے اتفاق کرنا ہی مجبوری ہے انسان کی، کیا کریں. لیکن فار انسٹنس ایٹیکیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، there's a difference between principles and etiquette. میں کئی دفعہ ایک دوسرے کلچر کے ایٹیکیٹ میں جا کر اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کر سکتا ہوں. مجھے عجیب سی لگ سکتی ہے وہ بات، بری یا اچھی کی میں بات نہیں کر رہا، ڈفرنٹ لگے گی. یہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوالات پیدا ہو جائیں گے. وہ جو ایٹیکیٹ ہے وہ اصل میں وہ والی چیز ہے کہ جو میری سوشل کنڈیشننگ کے نتیجے میں میرے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک ہے جو آپ نے مثال دی پرنسپلز. اس میں پرنسپلز کی یعنی مثال کے طور پر پاکستان میں اگر آپ کو شادی کا کارڈ ملا ہے، یہ ہے پاکستان کی، میں آپ کو روٹین بتا رہا ہوں. I'm living in Pakistan. I've lived all my life in Pakistan. I can tell you that this is what happens in my class of the society. جو middle class lower middle class society ہے اس میں یہ نارم ہے. یہ میں آپ کو نارم بتانے لگا ہوں. دیکھیے نارم یہ ہے، اور یہ اس کو غلط نہیں سمجھا جاتا. نارم یہ ہے کہ اگر آپ کو شادی کا کارڈ ملا ہے اور اس پہ لکھا ہے کہ جی 7 بجے استقبالیہ، ٹھیک ہے جی، بہت ہی یو ہیو بڑا. ٹو ریچ 7. تو آپ سب سے پہلے یہ چیز پوچھتے ہیں، آپ جب کارڈ دیتے ہیں کسی کو تو وہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں اچھا جی کتنے بجے پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یعنی لکھا ہوا ہے، اٹ از پرنٹڈ. وہ آپ سے پوچھتا ہے یہ، اینڈ اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ رانگ. اگر ایک آدمی کو آپ نے 7 بجے کا کارڈ دیا اور وہ تقریباً 8:30 9 بجے آیا ہے تو اٹ از دس از دا نارم. اور اگر وہ 7 بجے آ گیا ہے، مزے کی بات یہ ہے جی. دوسری یہ جو اب میں بات عرض کر رہا ہوں یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ ٹائم پہ پہنچ گئے ہیں تو اصل میں آپ ہوسٹ کے لیے پرابلم ڈال دیں گے. جی سر بالکل ایسے 100%. نا یہ جو چیز ہے، اگر پرابلم ڈال دیں گے، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے وقت کی پابندی which is a universal value. I have no doubts about it. It is one of the most important universal values کہ انسان کمٹمنٹ پوری کرے. اور one of the main commitments we do every day, we enter, we make strong commitments. وہ یہ کہ کل اتنے بجے انشاءاللہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ میری اپنی روٹین میں یہ بہت ہوتا ہے کہ میں کام شام چھوڑ کے لیٹ سے اف یو ڈوئنگ سم رائٹنگ ورک اور یو آر ڈوئنگ سم تھنکنگ ورک، وہ آپ اچانک ایسے نہیں ہوتا سوئچ آف کر دیں گے یا پھر آن کر دیں گے. تو اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اب 3 بجے کسی نے آنا ہے تو ہو سکتا ہے 2:30 بجے ہی آپ انتظار کرنے لگ پڑے.
کہ اچھا اب میں اگلا کام نہیں شروع کرتا. ٹھیک ہے جی. جی اینڈ دین واٹ ہیپنز از سیریسلی دس از واٹ ہیپنس کہ 4:30 بجے 2:30 بجے اس نے کہا تھا 4:30 بجے آپ نے فون کیا کہ یار آپ کدھر ہیں. تو آگے سے آپ کو اگر دوست یار ہے آپ کا کوئی دوست بچپن کا ہے تو آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے یار کیا جلدی پڑی ہوئی ہے تمہیں بس پہنچ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. اچھا یہ ایک نارمل روٹین ایک اور بھی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو یہ کہا جائے گا یہ میں موڑ پہ ہوں. اچھا کون سے موڑ پہ ہو سکتا ہے اسلام آباد کے کسی موڑ پہ ہو لاہور آنا ہو. ٹھیک ہے نا یہ نہیں بتانا بس میں موڑ پہ ہوں بس یہ مڑ رہا ہوں آ رہا ہوں انٹر ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں واٹ ہیپنز دیر از کہ وہ جو ہمارے جو سینس آف یہ اب ہماری سوشل کنڈیشننگ ہے. ٹھیک ہے جی. اینڈ اس سوسائٹی کے اندر جو لوگ بڑے پلے بڑھیں گے ان کی ایک پرابلم پیدا ہو جائے گی اور ہوئی ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہوسٹس ول فیل انکمفرٹیبل. تو وائی از دس ہیپننگ بیکاز وی ڈونٹ ہیو دیٹ کلیئر ویژن فار آور سیلف. ہم نے کیا بنایا. اچھا اسی طرح سے میں دوسرے کی اچھائی کو جو اس کے کلچر میں اس کے کلچر کے لحاظ سے دیکھا جائے جو کلچرل اچھائی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص نوعیت سے ملتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہیں پہ بتایا تھا کہ when I was in college گورنمنٹ کالج میں ہم لوگ ویریس جگہوں سے آئے ہوئے تھے لوگ. تو ادھر ہماری ایک نارم تھی کہ ہم جب ملتے تھے تو گلے ملتے تھے ایوری ڈے. آئی مین تھنک اباؤٹ اٹ ایوری ڈے دس واز دا نارم. اینڈ دین آگے بڑھے ہم سب کچھ ہوا کالج یونیورسٹیز ختم ہو گئی. میں نے المورج جوائن کیا جب تو المورج میں جو نارم تھی وہ ہاتھ بھی کو بہت پرجوش نہیں ملاتے تھے. اگر آپ گلے ملنے والے آدمی ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا سیٹ بیک محسوس ہوتا ہے. اور یہ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرنس نہیں تھا اکراس دا بورڈ اسی طرح چلتا تھا. اینڈ دین اگین آپ کسی اور جگہ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا اچھا یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ہے جو کہ اچھی نارم ہے یا یہ ہے جو بری نارم ہے. یہ بس کلچرل نارم ہے. تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس میں کہ میرا ایویلیویٹو ہو جانا ججمنٹل ہو جانا ایویلیویٹو زیادہ بہتر ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. ہاؤ ڈو آئی ڈیسائڈ. مجھے کئی چیزیں اچھی اور بری اس لیے لگ سکتی ہیں کیونکہ یہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے اور یہ میرے لیے اجنبی ہیں. اس لیے میں اسٹرینج تھنگز مائٹ لک رانگ ٹو می اینڈ تھنگز وچ آئی ایم یوز ٹو مائٹ لک رائٹ ٹو می. تو کیا کرائٹیرین رکھیں ہاں سر اس کے آپ نے بارے میں یہ دیکھیں یہ بھی کانشیسنیس کا مسئلہ ہے. جی سر میں یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ تو لاشعور میں چلا گیا. یعنی ہم پاکستان میں رہتے تو ہمیں یہ چیزیں نارمل لگتی ہیں. یعنی ہمارا ہاں لاشعور نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی دیر سے آ رہا ہے کوئی شادی میں یا کسی بھی جگہ تو یہ عام سی بات ہے. کوئی ہم ایون اگر کوئی دینی کام کر رہا ہے کوئی درس کا اہتمام کر رہا ہے وہاں پر وہ جب مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے 4 بجے بلانا ہے لیکن 4:30 سے پہلے لوگ نہیں آئیں گے تو آپ بھی اتنے بجے ہی آئیے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا سر یہ واقعی بالکل لاشعور کا حصہ بن گئی ہے اور یہ بالکل پن بھی نہیں کرتی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دیتی. یہ میں ہمارے ایک کالج کے اندر کام کر رہا تھا and while working there one day what happened was it was a very very interesting incident for me a very learning incident. وہ ہوا یہ کہ اور کام کر رہا تھا کلچرل ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی کہ ہمارے کن پرنسپل سے ہمارا کلچر بیسڈ ہے. اس میں سے ایک پرنسپل تھا ڈسپلن. اس سے بڑی گفتگو ہوئی ڈسپلن کیا ہوتا ہے ڈسپلن میرے اندر ہے یا ڈسپلن مجھے نافذ کرنا ہے. یہ ساری گفتگویں ہو گئی اور اس ڈسپلن کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن تھی پنکچویلٹی جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں. تو ون ڈے دس واز سیشن ان ملتان. مجھے یاد ہے کہ 2:30 بجے سیشن تھا. 2:30 بجے میں پہنچا. جب شروع ہوا تو سب سے پہلے کسی نے ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ میں اس امید پر کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈسپلن پہ بات کر رہے ہیں اور آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہیں. میں بڑا پریشان ہوا ایکچولی آئی واز ٹیکن ابیک. آئی سیڈ نو آئی گیو 2:30 ایز مائی ٹائم. تو میں اپنے لحاظ سے تو میں ٹھیک ہوں بس میں نے چیک بھی کیا کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہو گیا گھڑی پیچھے تو نہیں. تو پتہ ہی چلا کہ ہوا یہ ہے کہ دیور 4 لیولز. ٹھیک ہے جی. جس کے وہ جو ٹیچر ہے جو بیٹھا ہے جس نے یہ سوال کیا ہے اس سے اوپر 3 لیول تھے مطلب 4 لیول تھے.
سب سے پہلے ڈائریکٹر ہے ادھر کا، اس کو جب یہ پتا چلا کہ 2:30 بجے آنا ہے، تو اس نے یہ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں نے مطلب سوری، جب سب سے پہلے پتا چلا ڈائریکٹر کو، اس نے کہا کہ آپ نے 2:15 بجے ادھر پہنچ جانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پرنسپل پہ بات۔ پرنسپل کو پتا چلا کہ 2:15 بجے کلاس ہے، تو اس نے اپنے وائس پرنسپل سے کہا کہ آپ نے ادھر 2 بجے پہنچ جانا ہے۔ 2 بجے کا جب پتا چلا تو وائس پرنسپل نے اپنے ہیڈز کو کہا کہ آپ نے ادھر 2:45 بجے پہنچ جانا ہے، اور ہیڈز نے ٹیچر کو کہا کہ آپ نے 1:30 بجے پہنچ جانا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا کیوں؟ اس لیے کیونکہ وی آر یوز ٹو دس کہ اگر میں ان کو 1:30 بجے کہوں گا تو وہ 2:15 آئے گا۔ جی سر، اگلے لیول پہ اس نے سوچا کہ اگر میں 2 بجے کہوں گا تو پھر یہ 2:15 بجے تک پہنچے گا، اور الزام میرے اوپر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ 1:30 بجے کا ٹائم دیا ہے اور یہ اتنے بجے ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک وشیس سائیکل ہے۔ اب وہ جو کارڈ چھاپنے والا ہے، ہوسٹ ہے، وہ یہ سوچ کے کہ میں نے 4:30 بجے یہ درس دینے والا جو ہے، وہ سوچ کے کہ میں نے 4:30 بجے شروع کرنا ہے، وہ 4 بجے کا ٹائم دے دیتا ہے جی سر، تاکہ لوگ ہاں 4:30 بجے آ جائیں۔ اچھا، تمام، اگر وہ ٹائم پہ آ جائے کوئی، دیکھیے کس طرح سے یہ سائیکل کس طرح سے اسٹرانگ کس طرح ہوتی ہے۔ ایک آدمی ٹائم پہ آ گیا اور اس کو پتا چلا کہ یہ 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 بجے کے ٹائم کا مطلب ہوتا ہے 4:30 بجے شروع ہونا۔ یہ دیکھیے، اب اس ریسیور کے اینڈ سے دیکھیں تو وہ جو آپ کی ویلیو تھی کہ کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریسیور نے لیٹ آنا ہے، آپ نے ٹائم ہی پہلے کا دے دیا، اور ریسیور یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار میں اگر ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا مجھے پہنچنا چاہیے۔ پتہ یہ چلتا ہے اسے کہ نہیں، ٹائم پہ پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بات شروع 4:30 بجے ہونی ہے۔ سو وہ جو ہیبٹ ہے لیٹ آنے کی، وہ اس سے اور اسٹرینگتن ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی 4 بجے کا کہہ رہے تو 4:30 بجے تک سمجھو کہ پہنچنا چاہیے۔ سی ہاؤ وی پروپوگیٹ دس ہول تھنگ، ایک سائیکل، وشس سائیکل بن جاتی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اس کے اندر کنڈیشن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر پھر سے آتے ہیں جی کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ کس بیسس پر یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں جو کر رہا ہوں، جو میری ایویلیویشن ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور غلط ہے، یہ میری سوشل کنڈیشننگ ہے یا یہ میرا کوئی پرنسپل ہے؟ اچھا، یہ بات کہ لوگوں کو اچھا لگا ہے، کیا یہ کرائٹیرین کافی ہے کہ مجھے وہ کرنا چاہیے جو لوگوں کو اچھا لگے؟ اچھا، اس کے نتیجے میں کلچر ٹو کلچر مجھے ویری کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سب کلچرز میں بھی ویری کرنا پڑے گا۔ ایک جگہ پر مجھے مثال کے طور پر ایک خاص رویہ اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ یہ پروموٹ ہوتا ہے، یہاں پہ اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے، اور دوسری جگہ پہ تو واٹ از اٹ دیٹ ول بی the ریئل می، میں کون ہوں گا؟ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے جی۔ وہ کرائٹیرین میرے پاس کوئی اپنے اندر بھی ہیں یا لوگوں سے ہی ملنے ہیں؟ مجھے پتا ہے، یہ آئی ٹوٹلی اگری، آپ کی بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹلی تو لوگوں سے ہی ملتے ہیں۔ کبھی ایسا ٹائم بھی آتا ہے زندگی میں کہ جدھر میں اپنا خود کوئی کرائٹیریا یا سیٹ آف کرائٹیریا بنا لوں، یہ ہے میری زندگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہم کر رہے ہیں۔ ہم، تو یہ سر آپ کو اپنے یہ خود اپنے جی، خود ڈیفائن کچھ جگہوں پہ آپ کو اپنا خود ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، چاہے ہم، دوسرا اس ٹائم پہ آئے نہ آئے۔ تو اگر ہم، آپ کے اندر ایک بیہیویئر یا آپ اس کو ہے کہ آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو دوسرے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو آپ اس کو فالو ہی کریں گے جو آپ کے انبلٹ ہو چکی ہے چیز۔ اور بالکل آئی ٹھیک ہے۔ تھنک یہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ انکانشیسلی یا اپنے انوائرمنٹ سے، جیسا کہتے ہیں نا کہ بچوں کو بولنے سے زیادہ جو دوسرے بول رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بھی جو بیہیویئر یا ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں، تو وہ ہم لوگ اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے گھر سے، ٹی وی سے، باہر کے ماحول سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم بنتے ہیں۔ ٹرو ٹرو، لائک بالکل ایسے ہی جی، ہم اسی وجہ سے بنتے ہیں۔ یہ کنڈیشننگ ساری کی ساری ہماری اسی وجہ سے ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ہوتی ہے اور اس وجہ سے موئز بھی سر، ہوتی ہے۔ جی 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 موئز سر، میرے 2-3 سوال ہیں سر، کین آئی گو اہیڈ؟ جی جی، پلیز فرمائیے۔ یہ جو کانشیس اینڈ انکانشیس اسیسنگ ہے، آئی مین آئی ایم ریسنٹلی 2-3 ایئرس بیک مجھے سائیکالوجی میں تھوڑا انٹرسٹ آیا ہے،
تو Mhm. میں نے پڑھا ہے کہ انکانشیس مائنڈ از مور پاورفل دین کانشیس مائنڈ. اگر Right. آپ کچھ کام بھی کرتے رہتے ہیں، یور انکانشیس مائنڈ از ایگزیکیوٹنگ، مطلب اس دماغ میں پیچھے ہر ٹائم چلتے رہتا ہے کچھ تو بھی، رائٹ. بالکل. تو اس پاور کو کنٹرول کیسا کرنا، یہ نہیں سمجھ میں Hmm. آیا آج تک مجھے. سیکنڈ Right. تھنگ از دیٹ جب ہم بچپنے سے ایک ایج تک پہنچتے ہیں 25 years 30 years، وی آر انکانشیسلی ٹیکنگ ان ایوری تھنگ بیکاز وی Hmm. ڈونٹ کریٹیسائز، رائٹ، کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. تو اب وہ انکانشیسلی سالیڈیفائی ہو گیا ہے ہمارے مائنڈ میں، رائٹ، کہ آپ جیسا بول رہے تھے ابھی سوشل کنڈیشننگ ہوئی ہے. تو اب اس کو چیلنج جب کرتا ہے کوئی سامنے والا آ کے، سپوز سے کوئی آپ ایک ریلیجن، کوئی بولا ہے کہ آپ کو آ کے سڈنلی آفٹر 25 years، بھائی آپ اتنے دن سے جو یہ ABC یا XYZ جو بدعت آپ کر رہے تھے یہ رانگ ہے. تو یو ول فرسٹ ریئیکشن از ہاؤ کین اٹ بی، میں اتنے سال سے کر رہا ابھی یہ کیوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، رائٹ. Hmm. سو میرا خیال ہے کہ انکانشیسلی ہم لوگ جو باہر سے انپٹ آتے رہتا ہے ہمارے مائنڈ کے اندر، اس سے ہم فائٹ کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ڈیفنس میکینزم بناتے رہتے ہیں. تو Hmm. میرے مطلب یہ سب ڈسکشن کا یہ تھا کہ بھئی ہم ہمارے مائنڈ کے سامنے ایسا کون سا فلٹر رکھ سکتے ہیں کہ جب باہر سے انفارمیشن آ رہی ہے کہ اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے اور اس کو انپٹ لینا ہے، دس از گڈ Hmm. فار مائی کریٹیکل تھنکنگ اینڈ دس از بیڈ فار مائی سیلف. Right. تو میں نے Right. سوچا کہ قرآن کو اپنا جو ہے ایک فلٹر بنانے کے لیے یوز کریں، کہ جو بھی قرآن پاس کر رہا ہے ہمارے واٹ ایور قرآن says is right, then it is right. Otherwise I will Hmm. drop it. But after some time I realized that کہ میں پورا قرآن نہیں جان سکتا. And recently I came to know like گاندھی سر کے بہت سارے ویڈیوز دیکھا میں. تو دین جو ہے، قرآن جو ہے آخرت کے بارے میں زیادہ بولتا ہے اور پریزنٹ لائف کے بارے میں تھوڑے ایتھکس دیتا ہے، دیٹس اٹ، Hmm. پرنسپلس دیتا ہے. تو میرا بھی سوال یہ ہے سر کہ یہ جو فلٹر ہم ہمارے سامنے جب بنانا چاہیں گے وہ کیا ہوگا، اونلی پرنسپلس یا کچھ اور؟ Yeah, this is a very important question, Ji, and I think that it actually relates to this topic very clearly. جب ہم یہ کہتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دیکھیے، آپ کی بات سے میں اس حد تک پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے بہت اسٹرانگ. یعنی آپ جب بھی کوئی نئی چیز سنتے ہیں، کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، تو یا کوئی ریگولر چیز آپ کے سامنے آتی ہے، اینڈ یو for instance, let me give you an everyday life example. If you drive a car, you don't have to actually be very conscious of which gear you're driving in right now, because your subconscious mind is controlling it. یہ autonomic system کے اندر یہ almost شامل ہو گیا. آپ کو consciously بہت سارے فیصلے نہیں کرنے پڑتے ہیں. This makes life very easy. اگر آپ کو روزانہ یعنی ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ آپ کو سوچے سمجھے بغیر اپنے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آنے میں اس لیے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پیٹرن بنا ہوا ہے آپ کا. اس کو وہ جو پیٹرن ہے وہ انکانشیس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو روز لے کے چل رہے ہیں. کبھی آپ کو دوبارہ غور نہیں کرنا. اچانک اگر ایک دن وہ راستہ بلاک ملے آپ کو تو یو ول سرٹنلی فیل اے لٹل ایجیٹیٹڈ, اے لٹل کنسرنڈ, اے لٹل ورریڈ. اوہو یہ کیا جی ہو گیا, بالکل سر، بالکل نیا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی, میرے ساتھ بیکاز انفیکٹ ہوتا ہے یہی. ہو جاتا ہے نا جی. یہ کیوں ہوتا جی ہے؟ یعنی وہ جو جس چیز نے انکانشیسلی آپ کو جس کی ہیبٹ بن چکی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو گئی ہے. مائنڈ ہمارا جو برین ہے یہ بیسیکلی ایک بڑا لیزی ٹول ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ دی what does the unconscious do? انکانشیس ہمیں بہت ساری چیزوں میں بڑا اچھا فوراً رسپانس دینے کے قابل بنا دیتی ہے. آپ کو آپ کی انکانشیس جو ہے وہ یہ بتا دیتی ہے کہ یہ جو چابی میرے ہاتھ میں ہے یہ کدھر کی ہے اور یہ کدھر میں نے لگانی ہے اور کس طرح دروازہ کھلے گا. ورنہ آپ کو روز یہ سوچنا پڑے کہ یہ دروازہ کیسے کھلتا ہے. اس کو مختلف چیزیں ٹرائی کر کے دیکھیں گے اور دین یو ول. بٹ یہ پیٹرنز ہمارے انکانشیس میں آ جاتے ہیں. بٹ واٹ ہیپنز از کہ بہت ساری زندگی میں ہماری انکانشیس میں اسی وجہ سے جس وجہ سے یہ پیٹرنز آ جاتے ہیں اور زندگی سہولت میں پڑ جاتی ہے,
इसी वजह से ऐसे पैटर्न आ जाते हैं कि जो कि मुनासिब नहीं होते. ठीक है जी? यानी फॉर इंस्टेंस वेदर इट इज अ डेंजरस स्नेक और अ harmless snake, if you think that something is a snake and you feel that fear inside you, so it is actually to protect you. ठीक है जी, आपकी जिंदगी की प्रोटेक्शन इस फियर से हो रही है. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, अब आगे चलते हैं. एक आदमी ने एक खास तरह से बात की और आपने उसको रूड समझा है. ये जो आपने रूड समझा है, ये भी आपका अनकॉन्शियस का फैसला हुआ है. ठीक है जी. ये क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे हुआ है? मैं अगर अनकॉन्शियसली ही इसको रिस्पॉन्ड करूंगा तो प्रोबेबली मैं उसी की रूडनेस को आगे से फर्दर एक रेजिस्टेंस के साथ रोकने की कोशिश करूंगा, बजाय इसके कि समझने की कोशिश करूं कि व्हाट हैपेंड विद दिस पर्सन, व्हाई इज ही बिहेविंग इन अ सर्टेन वे व्हिच इन माय अनकॉन्शियस माइंड इज कंसिडर्ड रूड. जैसे ही आपको ये वाले मसाइल पेश आते हैं, तो अब आप यू सी व्हाट यू कैन डू इज यू गेट योर रिफ्लेक्टिव ब्रेन वर्किंग. अपनी रिफ्लेक्शन शुरू कर दें और इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करने की कोशिश करें कि ये कैसे बना है, ये मेरा आइडिया कैसे बना है. वो जैसे ही आपके सामने आना शुरू हो जाएगा ना, तो वो जो आपका अनकॉन्शियस पैटर्न है वो कॉन्शियस में आना शुरू हो जाएगा. अनकॉन्शियस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट unconscious does not know the distinction between what is good and what is right and what is wrong, what is good, what is bad, what is right, what is wrong. Unconscious आपको ये बताएगी सिर्फ कि ये ठीक है, ये रेगुलर तुम्हारा रास्ता है, ये करते रहो, ये करते रहना चाहिए. लेकिन ये रेगुलर रास्ता अच्छा है, बुरा है, मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह है, कम नुकसान. ये जो जिन लोगों को हैबिट है मिसाल के तौर पर स्मोक करने की, ये अनकॉन्शियसली उनका हाथ जो है वो स्मोक के पैकेट की तरफ चला जाएगा, वो स्मोक लगा लेंगे और बाद में ख्याल आता है सिगरेट खत्म करने के ऑलमोस्ट बाद कि ओहो फिर सिगरेट पी ली थी. ठीक है जी, ये है अनकॉन्शियस की पावर. इट डज नॉट लेट यू थिंक अबाउट अननेसेसरी थिंग्स, बट it cannot tell you the difference between good and bad. It can only tell you this is the normal way and this is not the normal way. ये बात समझ में आ गई जी आपको? ये अगर समझ में आ गई ना, तो ये है अनकॉन्शियस का बेसिक फायदा. आपको बहुत सारी चीजों से उलझना नहीं पड़ेगा, बिकॉज योर अनकॉन्शियस विल बी वर्किंग. करेक्ट. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज हाउ डू आई बिकम अवेयर कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये बुरा है? बाय बीइंग मोर रिफ्लेक्टिव अबाउट योर प्रैक्टिसेस. वो हम इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट कि हाउ कैन वी बिकम मोर रिफ्लेक्टिव अबाउट आवर प्रैक्टिसेस. जब मैं ये समझने लग पड़ूं कि ये जो बात है कि एक आदमी जब भी ऊंचा बोलता है तो लाजमन बदतमीजी कर रहा होता है. मैंने जब ये बात की लोगों से कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो रिस्पेक्ट हम किसकी करते हैं, किसकी करनी चाहिए? सबकी करनी चाहिए. क्या हर आदमी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है? क्या ये हमें फैसला करना चाहिए कि डिजर्व करता है और कौन नहीं करता? ये देखें, ये कंडीशनिंग है हमारी. ये कंडीशनिंग से ये चीजें सवाल पैदा हो रहे हैं. यानी एक आदमी ने बदतमीजी की है तो क्या मुझे भी बदतमीजी करनी चाहिए? रेसिप्रोकल होना चाहिए या रिस्पेक्टफुल होना चाहिए? व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या है? अगर प्रिंसिपल ये है कि इफ अब्दुल रहमान साहब इज टॉकिंग टू मी पोलाइटली, then I should talk back to him politely, then I'm not being respectful, I'm being reciprocal. ये समझ में आती है जी बात? क्या जी जिंदगी का प्रिंसिपल जो है वो ये है कि रिस्पेक्ट के जवाब में रिस्पेक्ट करो? और अगर ये है तो फिर मेरी जिंदगी का कंट्रोल अब्दुल रहमान साहब के हाथ में है. वो अगर चाहेंगे तो मुझे अभी आग लगा देंगे बाय बीइंग अ लिटिल इम्पोलाइट, क्योंकि उनको पता है कि इसके जवाब में वो भी इम्पोलाइट हो जाएगा. यू गेट द जी आइडिया? नाउ ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको कैसे मिलनी शुरू होती है? बाय बीइंग मोर रिफ्लेक्टिव ऑन योर प्रैक्टिसेस. यानी मैंने ये ताला खोला है, ये क्या चाबी, ये मैंने कैसे याद किया? पता चल गया अनकॉन्शियस है. कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा. ठीक है. ये मैंने सीखा कैसे है? बाय रेगुलर प्रैक्टिसिंग. मैंने जब पहली दफा गाड़ी चलाई थी तो एक एक एक्शन मेरा, ये क्लच छोड़ रहा हूँ, ये ब्रेक लगा रहा हूँ, ये एक्सेलरेटर इतना दबाना है, ये एवरी पार्ट ऑफ माई एक्शन वॉज वेरी कॉन्शियस. And then I kept doing it. It entered my unconscious. I'm doing it without even thinking about it. This is a very, very important
aspect of making my life easier for me. लेकिन मैं घर पहुंचा हूं और मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो किसी वजह से अफसरदा हैं या गुस्से में है किसी वजह से, वट एवर जो भी हालात पेश है, मेरे सामने वो सारे हालात नहीं है। मेरे सामने बस एक बात है कि जब मैंने सलाम किया था तो बहुत अच्छी तरह जवाब नहीं मिला था, तो इसके नतीजे में मेरा मूड खराब हो गया। अब इसके बारे में कॉन्शियस हो जाना कि ये जो मेरा मूड खराब हुआ है इस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना, यहाँ पर क्या कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कोई वजह इन्वॉल्व है। आपने एक और बात फरमाई, प्रैक्टिसेस हमने कई है सारी जिंदगी की हैं, रिलीजन से एक मुतारफ हुए हैं या उन डिफरेंट प्रैक्टिसेस से मुतारफ हुए हैं, इसके बारे में रिफ्लेक्शन पैदा करना कि क्या ये जो प्रैक्टिसेस मैंने की हैं ये कोई यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस हैं, इस रिलीजन के मानने वालों की यूनिवर्सल हैं, इंसानियत की यूनिवर्सल हैं, ये मैंने क्यों की हैं, व्हाट, और ये मेरे इलाके में क्यों थी, दूसरों के इलाके में क्यों नहीं थी। ठीक है ना जी, वाई वॉज इट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मी। अच्छा, ये जिस रिलीजन को मैं मानता हूँ ये अपने आप को क्यों मनवाता है, इन प्रैक्टिसेस की वजह से मनवाता है, ये प्रैक्टिस मैं क्यों कर रहा हूँ, वो क्यों बता रहा है कि ये प्रैक्टिस करो। इन सारी चीजों को समझ के एक होलिस्टिक व्यू बनाना और फिर देखना कि क्या ये मेरी सबकॉन्शियस जो है वो इजाजत दे रही है। वरना असल में बस इतनी बात समझनी बड़ी जरूरी है कि सबकॉन्शियस मेक्स योर लाइफ इजियर, बट इट कैन नॉट टेल यू द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जी सर, ऑलवेज बी राइट एंड सेल्फ रॉन्ग, रिफ्लेक्टिव। इट हैज टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये चीज जो है ये सबकॉन्शियस ने मुझे फायदा पहुंचाया है और यहाँ पर सबकॉन्शियस मुझे नुकसान पहुंचा देती है। मुझे दूसरों की दूसरों की एज ए टीचर अगर कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है तो थोड़ी देर के बाद मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है, ये क्या कर रहा है, बजाय एम्पथी पैदा होने के ये क्या हो रहा है। ये मेरी सबकॉन्शियस को जब मैं गौर करूंगा तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं मैंने, और उन स्टैंडर्ड्स को अगर मैंने उन पे गौर नहीं किया तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, मुझे वो कंट्रोल करने लग पड़ेंगे। गेटिंग योर सबकॉन्शियस, दीज आइडियाज ऑफ योर सबकॉन्शियस इनटू योर कॉन्शियस कैन एक्चुअली हेल्प यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। जी सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि अपने आप उसको अवेयर हो जाएं, लेकिन आप कॉन्शियसली कई दफा अवेयर होते भी हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि गुस्सा ना आए, एक ने गुस्सा किया तो आपने जवाब में गुस्सा नहीं करना, तो आप उसको अपनी प्रैक्टिस में सोचते भी हो, लेकिन जब आ, कोई सिचुएशन आती है तो उस वक्त आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी क्या वजह होती है फिर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मेरी बेटी जिसके पास मैं यहाँ पे आया हूँ ना जी, ये जब छोटी सी होती थी, शी वाज 3 years old आई थिंक, उस वक्त मैंने इससे ये कहा कि मुझे खुद इसने बताया कि आप जब यानी एक दिन मुझे आपने ये कहा कि अगर मैं गुस्सा करूँ ना तो मुझे बता दिया करो कि बाबा आप गुस्सा कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। So what happened one day was that something happened and my daughter and I was getting furious. I was getting agitated, little irritated, furious, frustration में। तो मैंने ऊंचा बोल दिया होगा, तो उसने मुझे कहा कि young 2.5 3 years old, उसने कहा कि बाबा आप गुस्सा कर रहे हैं। तो कहती है कि आपने इसके जवाब में कहा कि बेटा अभी जरा ठहर जाओ, अभी मुझे गुस्सा कर लेने दो, लेट मी गेट इट आउट। तो कि आपने जो बात की है उसकी एक पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है। दिस इज व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, कि ठीक है वो सब ठीक है अपनी जगह पे। वो जो कहा है ना कि लोग कहते हैं कि अगर गुस्सा चढ़ रहा है तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, टेक अ डीप ब्रेथ, 10 तक गिन लें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, as if this is a magical thing, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम किया तो सब गुस्सा ठंडा हो जाए। नहीं, वो उसका मतलब असल में ये है कि आप बेसिकली उसको टाइम दे दें, थोड़ा सा टाइम दे दें और थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पैदा करें कि ये मैं क्यों करने लगा हूं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हम वो टाइम देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके तो फिर कहते हैं अब बताता हूँ मैं इसको, 10 तक गिन लिया, नाउ लेट मी टेल हिम, नाउ लेट मी टीच हिम अ लेसन। तो दिस इज व्हाट वी डू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, इसको इसको हम एक खास दायरे में इंशाल्लाह एज वी प्रोग्रेस इसी चीज में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अपने अंदर देर इज अ वेरी ह्यूज, हमारा जो सेल्फ है ना जिसको हम सेल्फ कहते हैं, आई डिड इट माई सेल्फ,
یہ جب ہم کہتے ہیں تو بیسیکلی یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس کے ملٹی ڈائمینشنل ہونے کو اگر میں سمجھ سکوں تو میں اس کی ویریس ڈائمینشنز کو ٹھیک کر سکتا ہوں. یعنی اور وہ تینوں اس مقصد کے لیے میں ان کو 3 یا 4 کہہ لیں آپ، 4 ڈائمینشن میں ڈالتا ہوں. یعنی آپ کا ایک سیلف وہ ہے جو جانتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. یہ جس کا بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ میری کانشیسنیس جو ہے وہ یہ ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے غصے کو اپنے غصے کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. آئی وڈ ناٹ لائک ٹو یوز دا ورڈ کنٹرول اور سپریس، آئی وڈ لائک ٹو یوز دا ورڈ ریگولیٹ. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 غصے کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. یہ میرا سیلف جانتا ہے، میرے اندر ایک انفارمیشن کا سینٹر ہے. اس کو میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی خاطر ڈائریکٹر سیلف. ٹھیک ہے جی. جو اصل میں کنٹرول کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں میری ریگولیٹ کرتا ہے. نمبر 2 میرا وہ سیلف ہے کہ جو اصل میں آبزرو کر رہا ہے مجھے. یہ میں آپ کو جب وین وی گیٹ ڈیپر انٹو دس تو آپ کو اس کا ایکسپیرینس کرا کے دکھاؤں گا. وہ میرے سیشن میں موجود ہیں، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، ایکسپیرینس خود بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اٹ از اے اسمال میڈیٹیٹیو ایکسپیرینس. جدھر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ ویریس ڈائمینشنز ہمارے اندر موجود ہیں. یہ جو آپ کا دوسرا ڈائمینشن ہے وہ ہے آبزرور سیلف، جو یہ کہتا ہے کہ یہ موقع ہے کہ جدھر تمہیں کانشیس ہونا. یہ وہ موقع آ گیا ہے جدھر غصے کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ یہ کانشیسنیس نہیں ہوتی. یعنی آپ کو اس کا احساس تب ہوگا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا، لیکن کرنے کے بعد یہ خیال آتا ہے اوہ ہو پھر کر دیا. یہ میرے ساتھ بہت ہوا جی. when I was trying to get control over my road rage، تو مجھے یہ بہت فیل ہوا کہ یہ بہت کوشش کے باوجود بھی آفٹر دی ایونٹ یہ خیال آتا تھا کہ اوہ پھر سے کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. بالکل. اچھا، یہ بھی آپ نے ایکٹیو کر لیا. اب ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنٹرولر سیلف، جو کہہ رہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اب یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کنٹرولر سیلف اصل میں ان دونوں کے بعد، یعنی مثال کے طور پر آپ کو یو ہیو دا نالج، یو ہیو دی اویئرنیس، یہ موقع ہے کہ جدھر مجھے کرنا ہے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے. آپ نے اصل میں اس تیسرے کی مثال دی ہے جی. اس کو ہم اور یہی مثال ہے وہ کہ میری بیٹی نے مجھے یاد بھی کرا دیا اور میں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ابھی تو مجھے اپنا غصہ نکالنے دو. یہ جو چیز ہے، یہ دیر از سم تھنگ وچ از ہنڈرنگ می. یہ میرے بلیف سے ریلیٹڈ ہے، جو انکانشیس، یہ جو ابھی عبد الرحمان صاحب بات فرما رہے تھے، جو میرے انکانشیس بلیفس ہیں جو مجھے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. یعنی ایک وہ بلیفس ہیں جن کو میں پروکلیم کرتا ہوں، دس از واٹ آئی بلیو، دس از واٹ آئی بلیو، دس از واٹ. دیر آر سرٹن بلیفس جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے تھے نا، جب when we were talking about critical reflection، تو بیسیکلی ہم ان بلیفس کی بات کر رہے تھے کہ وہ بلیفس جو میری زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں، پریکٹیکلی کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر میں ریلیجس فیتھ کی بات نہیں کر رہا، یہاں پر میں مثال کے طور پر اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے آس پاس آپ کے ماحول میں، تو ڈو یو فیل کمفرٹیبل اور ڈو یو فیل انکمفرٹیبل؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ذرا غور کیجیے گا. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ٹو آنسر دس. تھوڑی دیر کے لیے صرف غور کیجیے گا. اف دی آنسر از دیٹ یو ڈونٹ فیل کمفرٹیبل، مثال کے طور پر آپ نے آج کے لیے کچھ پلان کیا تھا کہ مجھے یہ کام کر لینے چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ اچانک ایک رشتے دار جو ہیں جو کہ باہر سے آئے ہیں وہ آگے اور آپ کی سارے اسکیجول کو انہوں نے خراب کر دیا. تو اب ہو سکتا ہے آپ بڑی خوش ہوں، لیکن ایک ایمبیولنس کی کیفیت یہ بھی پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے اندر ایک دوسرا خیال بھی آ رہا ہوگا اور ایک دوسری فیلنگ بھی ڈیولپ ہو جائے گی کہ یار سارا آج کا اسکیجول خراب ہو گیا ہے. یہ جو سارا اسکیجول خراب ہو گیا ہے، یہ جو ایک ڈسکمفرٹ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ اصل میں آپ کے ایک بلیف کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو بلیف ہے، جیسے ہی میں اس تک پہنچوں گا تو مجھے اس کا موقع ملے گا، کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ بلیف کیا ہے. میں اس کو سامنے رکھتا ہوں نا اگر آپ کے، تو آپ کو شاید یہ ریکگنیشن ہو جائے کہ ہاں یہ ہے. ٹھیک ہے جی. نا فار انسٹنس جب ہم اس طرح کی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، دس از اے ویری انڈیویجول ایکسرسائز جس کو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، اس کا نام ہے امیونٹی ٹو چینج. جب ہم اپنے اندر یہ جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کانشیس ہو گئے ہیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے لیکن کر نہیں پاتے.
تو وہ بلیف تک پہنچنا اور اس بلیف کو سمجھنا کہ کیوں ہمیں رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اوور کم کر پانا، یہ اس ایکسرسائز کا. مثلا اگر آپ کا بلیف یہ ہے کہ اگر چیزیں میرے کنٹرول میں کے مطابق نہیں چلیں گی تو گڑبڑ ہو جائے گی، تو آپ کو لازماً ڈسٹرب ہونا چاہیے. اینڈ دس از واٹ از کریٹنگ دا ڈسٹربنس جنرلی. ٹھیک ہے جی. یعنی immediately as soon as you had planned something and it goes haywire, you must feel agitated, you must feel irritated, you must feel out of control, you must feel something is going wrong. یہ ٹھیک نہیں ہے. پتہ یہ چلا بعد میں کہ اس سے بہتر ہو گیا جس طرح جو میرا پلان تھا وہ اچھا ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ بلیف نہیں چینج ہوا، کیونکہ بلیف چینج ہوگا آپ کی کانشیس انڈرسٹینڈنگ اور ریفلیکشن سے، اس کے بغیر نہیں چینج ہوگا. ٹھیک ہے جی. جو بلیفس ہے نا، اب اس کی ایک سمپل سی مثال دیکھیے آپ. میں آپ کو 1000 مثالیں دکھا سکتا ہوں ایسی کہ جو اسٹیون کوی نے اپنی کتاب میں جیسے مثال کے طور پہ بیان کیا نا، کہ وہ ایک آدمی ہے آپ کے ساتھ آ کے سفر میں، آپ لمبا سفر کر رہے ہیں، آ کے بیٹھا ہے اور 3 بچے ہیں اس کے ساتھ. اس نے یہ مثال دی ہے، اس نے ٹریول کر رہے ہیں آپ ٹرین میں، اینڈ he has come and sat with you and slumps in his chair سیٹ میں بالکل ایسے جیسے گرا اور خراٹے لینے لگ پڑا، اور اس کے بچوں نے ادم مچا دیا، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دی ہر مسافر کے لیے، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ. اینڈ یو آر فیلنگ سو اریٹیٹڈ اینڈ یو آر تھنکنگ واٹ این irresponsible father this is. اس کو بچے اپنے لانے نہیں چاہیے تھے، یہ وہ، یا پتہ نہیں کیا کیا سٹوریز بن رہی ہیں ذہن میں. And then finally you cannot resist, and you shake him and you wake him up and you say, I think you should be a little more concerned about what your children are doing to the other passengers. آپ کو تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ آپ کہتے ہیں، وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کے کہتے ہیں I'm so sorry میں اور میرے یہ 3 بچے، اصل میں ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ادھر سے ہم پرسوں آئے تھے. 2 دن ہم بالکل نہیں سو سکے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کو اپنے آبائی جگہ پہ دفنانے آئے تھے. اینڈ سڈنلی دا موڈ آف دا ہول ٹرین چینجز. وہ جو پورا ساری کی ساری ڈبہ بیٹھا ہوا تھا جو ابھی تک اریٹیٹ ہو رہا تھا، وہ ایک دم سمپتھیٹک ہو گیا اور وہ چاہتا ہے کہ اب مدد کرے. دیکھیے یہ کیا ہوا ہے، واٹ ہیز ہیپنڈ. آپ کی کچھ assumptions تھیں. واٹ از اے گڈ پیرنٹ، ہاؤ شوڈ پیرنٹس بہیو، ہاؤ شوڈ. آپ کو امیڈیٹلی پتا چلا کہ یہ جو assumptions تھیں آپ کی، یہ اس شخص پر اپلائی نہیں ہوتی. ابھی اس کی جو سچویشن ہے اس پر یہ اپلائی نہیں ہوتی. ابھی جو میں نے یہ واقعہ بتایا آپ کو، اگر آپ اس کو پکچر کر رہے تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی. یہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیں گے آپ جلد. یعنی اگر آپ وہ پکچر کر رہے تھے تو پھر آپ کی اپنی فیلنگز بھی اس میں اس واقعے سے چینج ہوئی ہوں گی. اوہ اچھا یہ تھا سچویشن. واٹ ہیپنڈ ہیئر، ہم اصل میں اپنی سوشل کنڈیشننگ پر ایک رائے قائم کیے بیٹھے تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے. ابھی دیکھیے کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن اگلی دفعہ پھر آپ یہی کریں گے، اس لیے ان کے بلیف نہیں چینج ہوا. یہ پرابلم ہوتی ہے. اس بلیف کو چینج کرنے کا ایک طریقہ، مطلب وہ طریقے ہیں بہت سارے ہیں، لیکن جو میں پریفر کرتا ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس بھی کراؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ وہ تب ہوگا، وہ اس کی باری تب آئے گی when we start working on these things. یہ جو ہم نے سیلف اویئرنیس کے حوالے سے اب ایک دروازہ کھولنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب ہم ان چیزوں کے بارے میں شروع کریں کام. لیٹ سے اگر یہ کام شروع کرنا ہے تو پھر آگے کچھ ایسے مواقع آئیں گے جدھر آپ کہیں گے کہ یہ پتہ ہے مجھے کہ یہ کرنا چاہیے لیکن میں کر نہیں پا رہا. اب اس کو ٹھیک کرنے کی طرف ہم بڑھیں گے، اینڈ یو ول ایکسپیرینس دیٹ. اور وہ میتھڈ ایسا ہوگا انشاءاللہ کہ اگر آپ ایک چیز پہ یوز کریں، ایک چیز پہ کانشیسلی توجہ سے اس کو یوز کریں، تو باقی چیزوں پہ آپ خود یوز کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ یور سیلف انشاءاللہ. تو اس کو آئی ہیو آلویز انجوائڈ دیٹ. ابھی بھی اس کا ایک سیشن بس اپنے اختتام پر ہے. پہلا پارٹ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ بیکمنگ اویئر آف مائی امیون سسٹم، یعنی میرے اندر وہ جو امیون سسٹم ہے جو مجھے چلنے نہیں دے پا رہا، کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، وہ کیا ہے، نمبر 1. اینڈ دین دا سیکنڈ پارٹ از اوور کمنگ دیٹ امیون سسٹم، کہ میں اس کو اب اپنے کنٹرول میں لوں، اپنے اس بلیف کو چینج کر دوں.
इफ दैट इज एन इनकरेक्ट, अगर ठीक है तो ठीक है, फिर मुझे चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, जाहिर है कि अगर गुस्सा मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ एंड वक्त पे, तो कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा। हुआ थैंक है यू जी, सर। हमेशा ही हो जाता है। कोई थोड़ी सी मेहनत छोटी सी ज्यादा करनी पड़ती कोई अभी से ही छोटी सी टिप दे दें ताकि उसे अप्लाई करना शुरू कर दें, उस बिलीफ को है। किस आप तरह चेंज कर। अपने अपने बारे में ये कॉन्शियस हो जाएं कि अगर मैं ये ना करूं इस वक्त, यानी थोड़ी देर के लिए, ये आप ज्यादा फायदा होगा कि अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव करें। रेट्रोस्पेक्टिवली आप ये सोचें कि अगर मैं इस मौके पर इस गुस्से का इजहार ना करती, तो हाउ वुड आई हैव फेल्ट इनसिक्योर्ड, क्या होता, लेट्स से क्या होता। यानी फॉर इंस्टेंस, हमारे एक साथी ने ये कहा कि अगर मैं ये ना करूँ ना, तो मुझे लगता है कि लोग मेरी इज्जत करनी छोड़ देंगे, लोग मुझे नोटिस नहीं करेंगे, मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे नहीं। ये है कोई इस तरह की चीज? ये हर एक का बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल होता है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि उनका है तो आपका भी ये होना चाहिए। यानी ये आपने रिफ्लेक्शन शुरू कर देनी है। वो जो एक्सरसाइज है वो तो जाहिर है कि हम उसके वक्त पे करेंगे, लेकिन आप इस पे अगर चाहें तो मुझे, आप यू कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन, इफ यू वांट वी कैन इवन स्टार्ट द होल प्रोसेस सम टाइम, तो वो तो कोई मसला नहीं। हाँ हाँ सर, ये वन वन ऑन वन आप कराते हैं या फिर एज अ ग्रुप, मतलब अगर मैं आपको करूँ तो आप वन ऑन मतलब मुझे डायरेक्ट वन ऑन करवाएंगे वन भी या? कराते हैं, वन ऑन वन भी करते हैं जी। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त इस वक्त भी वन ऑन वन कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो ग्रुप में भी कर रहे हैं। ग्रुप में, जी आई मीन, इफ यू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट गोल विच यू फील इज वेरी पर्सनल, तो फिर ग्रुप में जरा अनकंफर्टेबल हो जाता है इसको करना। और अगर आप ऐसा इम्प्रूवमेंट गोल ला रहे हैं कि जो किया ही जा सकता है, अच्छा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरू ग्रुप में करते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरा ख्याल है मैं इसको अलग से करना चाहूंगा, तो ये भी ठीक ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सर इसके लिए थैंक यू, आपसे जरूर करूंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर हेल्प होगी जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ये, ओ माय गॉड, वी आर ऑलमोस्ट डन अगेन। तो इस पर मुझे प्लीज बताएं जी, आप में से आज तो वी हैव व्हाट 4 पीपल अवेलेबल, अनकॉन्शियसली को खत्म कर दिया जाए ना किया जाए? सर आई थिंक इम्पोर्टेंट है ये भी बीच में, अनइम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म, क्योंकि यानी अगर आप आप नहीं करते खत्म। अनकॉन्शियस करते हैं वैसे, और जी उस सर। अनकॉन्शियस असेसमेंट का फायदा क्या होगा? सर उसका फायदा ये होगा कि उससे हम लोग सीख सकेंगे कि हम अपनी अच्छी जो हैबिट्स हम करना चाह रहे हैं या अपने अंदर चेंज, तो उनको भी हम अनकॉन्शियसली कैसे अपने अंदर कर सकते हैं, तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट होगा। ओके। सर जिस ओके तरह गर्मी जी, लगती है तो पंखा ऑन करते हैं, तो वो अनकॉन्शियसली पंखा ऑन करेंगे, तो इसी तरह फिर राइट। जो अच्छी हैबिट होंगी अगर वो अनकॉन्शियसली अंदर जाती जाएंगी, तो फिर हमें उसे कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है जी, इस पर कभी बात करेंगे कि क्या आपने अच्छा अमल हैबिचुअली करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर, नमाज आप हैबिचुअली पढ़ते हैं, अगर अगर नमाज हैबिचुअली पढ़ते हैं, तो उससे वो समरात हासिल होते हैं। हैबिचुअली करने का मतलब ये कि अनकॉन्शियसली, यू जस्ट डू द एक्शन, यू डूइंग इट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन ओपिनियन अबाउट इट, यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री। लेकिन क्या वो चीजें जो मजहबी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर, जिनको हम चाहते हैं कि बच्चों में उनकी आदतें बनने, नमाज की आदत हम डेवलप कर देना चाहते हैं, इज दैट व्हाट रिलीजन वांट्स? ये भी एक इस तरह के सवालात हैं जो आइंदा ज़ेर बहस आने चाहिए जी। अब्दुल रहमान साहब, आप फरमाइएगा। जी सर। मैं इसमें थोड़ा और कुछ एक और बात ऐड करना चाहूँगा जी कि जी। आपने जैसा कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। बाज़ वक़्त होता क्या है कि भाई यू कम अक्रॉस रिपीटेडली, जैसा कि जॉब है एंड यू हैव सम ट्रबल मेकर कोवर्कर इन योर टीम, तो ये बंदे पे सब मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन जो बोलते हैं ना सर, बंदा अंदर अंदर सोचता रहता है कि भाई ये बंदे पे इंगेज नहीं करना है, ये बंदे से
غصہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، بٹ ایٹ سم پوائنٹ کہ ایک طرح سے جیسا ڈیم کے اندر پانی بھرتا ہے نا سر اسی طرح رائٹ، پانی ایک حد پار کر جاتا ہے اور ڈیم ٹوٹ جاتا ہے. تو بالکل. یہ ایموشنل بریک ڈاؤن جو بول سکتے ہیں شاید ہم، سامنے والے پہ ایک دم. اور ہوتا کیا ہے کہ غصہ کسی اور کا تھا، کسی اور پہ نکل گیا. آفس میں ایبسلیوٹلی. کچھ دماغ خراب ہوا تھا، وہ اندر کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہوں میں، بٹ گھر پہ آ کے کسی اور پہ. اور بالکل. اچانک بعد میں جب وین آئی کم ٹو سینسز تو ہوتا کہ ارے بھائی یہ کیا کر لیا میں، ممی ہم، کو کیوں وہ آواز بڑی کر بالکل. دیا، یا کوئی کسی بڑے کے سامنے آواز کیوں. تو اس چیز کو کیسا ریگولیٹ کر سکتے ہیں سر؟ یہ دیکھیے ایک چیز آپ نے بڑی اچھی فرمائی ہے، اور اس کو میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ کہا تھا تو آپ نے اگر نوٹس کیا ہو تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ میں ایموشنل کنٹرول کے بجائے ایموشنل ریگولیشن کا ورڈ یوز کرنا پسند کرتا ہوں. دا ریزن از کہ ایموشنز کو سپریس کرنے کی ہم سب کی ایک لمٹ ہے. اس سے اوپر ہم ان کو، لیٹ سے آپ کو غصہ چڑھا ہے، آپ نے دبا دیا ہے، غصے کو دبا دیا. اس کے بعد ایک اور بات ہوئی ہے، ایک اور بات ہوئی ہے، ایک اور بات. ہماری تھریش ہولڈ ہے، جب چیز اس سے زیادہ ہو جائے گی تو جس طرح وہ بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کوکا کولا کی بوٹل لے کے نا، اس کو آپ بند اگر بوٹل ہے تو اس کو ہلا دیں اور پھر اس کو کھولیں تو کر کے ساری کی ساری جی سر. نکل جی پڑے گی. سر. وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ غصے کے ساتھ ہوتا ہے. جو میڈیٹیشن مثال کے طور پہ ایک پریکٹس ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کا یہ تھریش ہولڈ بڑھاتی ہے. یہ تھریش ہولڈ ہمیشہ لمیٹڈ ہی رہے گا، بڑھ سکتا ہے جتنا آج ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ لمیٹڈ رہے گا. اسی وجہ سے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ ایموشن کو کنٹرول یا سپریس کر کے زیادہ دیر کامیاب ہو سکتے ہیں، بیکاز آپ کا تھریش ہولڈ رہنا لمیٹڈ ہی ہے. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ یہ ایموشن پیدا کیوں ہو رہی ہے. وائی از دس پرسن ایکچولی ڈسٹربنگ یو. یہ میری کنسٹرکشن ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے ایک پرنسپل کو سمجھ لیں. پرنسپل یہ ہے کہ میری ایموشن میری تھاٹ سے پیدا ہوتی ہیں، ایکسٹرنلی کچھ ہونے سے نہیں پیدا ہوتی، میری تھاٹ سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی لیٹ می گیو یو اے ویری بریف ایگزامپل اینڈ دین ویل اینڈ ہیئر. میں یہ چاہوں گا جی کہ اس کو ہم اگلے ہفتے ٹارگٹ کر کے فائنلائز کریں تاکہ ہم آگے کا کام ڈیسائیڈ کر لیں. دیکھیے، آپ کو اگر کسی بچپن کے دوست سے ملاقات ہو، بچپن، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یور کلچر، لیکن میں آپ کو اپنے کلچر کے حوالے سے بتاتا ہوں اور اپنی بیک گراؤنڈ بھی اس سے شرمندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گی. You see, if I meet a person if I meet one of my oldest friends, I have just a few of them, one of my oldest friends, and he comes and بڑی محبت سے جب وہ ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی کوئی گالیاں بھی نکال دے. ٹھیک ہے جی، اور اس کی گالی مجھے بالکل غصہ نہیں چڑھائے گی، محبت پیدا ہوگی اس سے. لیکن اگر کوئی اسٹرینجر ملے اور وہی گالی جو اس نے دی ہے وہ مجھے دے دے تو مجھے غصہ چڑھ جائے. ٹھیک ہے. ناؤ واٹ ہیز ہیپنڈ، اگر غصہ گالی میں تھا تو اصل میں دونوں جگہ پہ چڑھنا چاہیے تھا. لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کانٹیکسٹ کو میں نے جس طرح کنسٹرکٹ کیا ہے مجھے غصہ نہیں چڑھا، اور اس واقعے کو جس طرح میں نے کنسٹرکٹ کیا ہے اس سے غصہ چڑھا ہے. اب یہ میری کنسٹرکشن ہے، اس کو سب سے پہلے تو اس کی ذمہ داری لینی ہے. یہ میری کنسٹرکشن ہے جو مجھے ڈپریشن میں ڈالتی. دیکھیں، سیڈنس از سم تھنگ وچ کین ہیپن. We can feel sad. Suddenly, I get information about somebody, getting sick or dying. I can feel sad about it. But becoming a depressive means that I have become addicted to sadness. یہ میں نے اپنے آپ کو کیا ہے. اور اگر یہ بات ہے، اگر مجھے غصہ چڑھ رہا ہے اپنے کولیگ پہ تو میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں اس طرح سے کہ غصہ چڑھ رہا ہے. اگر میں اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جاؤں، زیادہ اویئر ہو جاؤں، کانشیس ہو جاؤں اور اس کو ٹھیک جگہ پہ پلیس کر دوں تو شاید مجھے غصہ نہ چڑھے. یہ اس پیراڈائم کو سمجھ لیں. یہ پیراڈائم یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ اصل میں باہر کسی چیز میں نہیں ہے، غصہ میری کنسٹرکشن میں ہے، اور میں اس کنسٹرکشن کو بنانے میں بھی اور چینج کرنے میں بھی پوری طرح آزاد ہوں. اگر چینج کر دوں تو غصہ نہیں چڑھے گا.
تو یہ ہے جس طرف سے اپروچ کریں گے ہم. یہ وہی چیز ہے جو ابھی میں نے آپ سے شیئر کی. کچھ بلیفس ہیں, ان بلیفس کو جیسے ہی آپ اویئرنیس میں لے گیا. سب سے پہلی بات یہ کہ اویئر نہیں ہے ہم ان بلیفس کے بارے میں. اویئرنیس ہو گئی ہے, اینڈ نمبر 2 ناؤ وی کین ایکچولی آلٹر دیم. تو یہ سر جب اس کریں میں گے تو ہاں جی، بس آخری چھوٹی سی بات کہ اس میں جو آپ نے اگزامپل دی ہے دوست والی، لیکن وہ جو اسٹرینجر جب سر گالی دے گا تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہی مینز اٹ رائٹ. اس یعنی وہ گالی ہی دے رہا ہے. دوست جب گالی دیتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مذاق کے موڈ میں یا اس طرح اس کو کہتے ہیں دے رہا ہوتا ہے. تو ہم اصل میں اس لیے غصہ کرتے ہیں اس بندے کا کہ وہ گالی دے رہا ہے تو وہ کسی مطلب وجہ سے دے رہا ہے. یہ جو آپ نے ابھی یہ جو ساری بات بتائی ہے نا, جی جی یہ جو ابھی یہ جو ایکسپلین, یہ ہے آپ کی کنسٹرکشن, آپ کی بالکل بنائی صحیح. ہوئی. بالکل صحیح. یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایک یونیورسل ریالٹی ہے, یہ آپ کی بنائی ہوئی کنسٹرکشن ہے. اچھا یہ جی بات بالکل. کہ ایک اسٹرینجر جب گالی دیتا ہے تو ہی مینز اٹ. واٹ ڈز ہی مین؟ کیوں وائی کسی وائی غصے میں، میرا مطلب ہے غصے میں آ کے یعنی کہ وہ ہے وہ غصے میں آیا ہوا ہے. دیکھیں ہی ڈز ناٹ مین اٹ. اگر اس وقت اس سے کہا جائے گا لیٹ سے اس طرح کے غصے میں آ کر ایک آدمی دوسرے پہ گولی چلا دے تو اس کو وہ فرسٹ ڈگری مرڈر کہتے ہیں, اس کو مین سلاٹر کہیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو وہ فرسٹ ڈگری نہیں کہیں گے, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے, اس کو کہیں گے یہ ہاٹ بلڈڈ مرڈر ہے. ٹھیک ہے جی. نا اس کے اوپر تو سزا بھی کم دے دی جائے گی. سوال یہ ہے کہ اگر وہ غصے میں آیا ہوا ہے تو پھر تو اسی آپ کی کنسٹرکشن چینج ہو سکتی ہے اس سے. یہ بالکل. بیسیکلی اس کی فرسٹریشن ہے. پرابلم کیا ہے, اس کو ہم جب زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو ضرور ڈسکس کریں گے. ہمیں اپنی فیلنگز دکھتی ہیں ایک طرح سے, دوسروں کی فیلنگ, دوسروں کے یہ جو سارے انٹرنل پروسیسز ہم نے اس میں لکھے ہوئے ہیں, یہ ہمیں دوسروں کے دکھتے ہی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی ہمیں ونڈرفل. دوسرے کا صرف بیہیویئر دکھتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور زبردست. وہ بیہیویئر اگر میرے سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹینشن بھی غلط ہے, وہ میرا نقصان بھی پہنچانا چاہتا تھا. ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو, یہ ساری میری کنسٹرکشن ہے. بالکل صحیح. زبردست. ٹھیک ہے جی, رائٹ جی. انشاءاللہ اس پر ہم زبردست. کنٹینیو بہت کرتے ہیں. شکریہ ویری سر، سوری جزاک اللہ. اوور بہت بورڈ جی, یہ بہت زیادہ ٹائم آج لگ گیا, بہت معذرت. شکریہ. نو بہت پرابلم شکریہ. سر. آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اینڈ اٹس اے بہت آنر اچھا ٹو ہے. اسپیک وتھ یو سر. آئی ہیو بین تھینک سیئنگ یو, یور ویڈیوز character development since some time. It's a great honor, تھینک sir. یو, تھینک یو تھینک سر، یو. جزاک السلام اللہ. علیکم. Thank you, Thank you. everyone. Thank you. Allah Hafiz.